بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد آج کی نشست کا موضوع ہے تبلیغی جماعت سے متعلق بعض غلط فہمیوں کا ازالہ۔ پچھلے دروس میں نے تبلیغی جماعت سے متعلق بعض غلطیوں کا بیان کیا تھا، اور آج کی نشست میں بعض غلط فہمیاں ہیں تبلیغی جماعت سے متعلق، ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں یہ غلط فہمیاں بیان کروں، مقدمے میں چند بنیادی باتیں ہیں۔ نمبر 1، یاد رکھیں یہ دعوت غور و فکر ہے جس کا بنیادی مقصد صرف نصیحت ہے۔ میں حاضرین اور سامعین سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس بنیادی مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے ان دروس سے استفادہ حاصل کریں، اور ان معلومات کو حاصل کرنے کے بعد کسی گروہ یا کسی شخص کو محض تنقید یا مذاق اڑانے کے لیے نشانہ نہ بنائیں، اور یہ نہ سمجھیں کہ اب ہمارے پاس ایک علمی طاقت ہے اور ہم جسے چاہیں کچل دیں۔ یاد رکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من طلب العلم لیجاری به العلماء او یماری به السفهاء او یصرف به وجوه الناس ادخلہ اللہ النار۔ الترمذی حدیث نمبر 2654 اور اسے علامہ البانی نے حسن قرار دیا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے بھی علم حاصل کیا اس مقصد کے لیے کہ وہ علماء سے سبقت حاصل کرنا چاہتا ہے، یا سفہاء سے مجادلہ اور بحث اور مباحثہ کرنا چاہتا ہے، یا لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کر دے گا۔ طالب علم کو ہمیشہ یہ حدیث اور اس جیسی دوسری احادیث جس میں وعید واضح ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ہمیشہ مد نظر رکھنے چاہیے۔ ہمارے بعض ساتھی جوشیلے ہیں، تھوڑا سا علم حاصل کر لیتے ہیں، پھر بحث مباحثے اور جدال کرنا شروع کر دیتے ہیں، آیت کو آیت سے ٹکرا دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، حدیث کو حدیث سے مار دیتے ہیں، علماء کے اقوال کو آپس میں مار دیتے ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیں، علم حاصل کرنے سے پہلے اپنی نیت درست کرنا۔ ہماری نیت ان دروس سے یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق لوگوں کو حق کی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدین النصیحہ۔ تو تواصوا بالحق میں دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں، جیسا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے مسلمان بھائی کا حق ہے جو غلطی کر رہا ہے، کہ آپ اسے نصیحت کریں، حق کی بات کریں، حق پہنچائیں۔ اسی طریقے سے آپ کے مسلمان بھائی کا بھی حق ہے، آپ اسے بھی حق دیں کہ وہ بھی آپ کی اگر مخالفت کرتے ہیں دلیل کے ساتھ تو اس کا بھی حق ہے کہ آپ کو مخالفت کرے، لیکن بشرط یہ کہ علم کے
دائرے علم کی بنیاد پہ ہو اور ادب و اخلاق کے دائرے کے اندر ہو. یہ انصاف کی بات نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو اپنی سناتے رہیں اور ان کی کوئی بھی نہ سنیں. یہ جو غلط فہمی بیان کروں گی سر ان کی سنی ہوئی باتیں ہیں, انہی کے دلائل ہیں جو ان کے نزدیک دلائل ہیں, جن کے بارے میں انشاءاللہ میں بات کروں تفصیل سے, پھر ان کو رد بھی کریں گے. لیکن سب سے پہلے اپنی نیت درست کر لیں اور اس وعید سے بچ لیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے, آپ لوگوں کو اور حاضر و سامعین کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی نیت کو درست کر لیں اور علم حاصل کریں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, اور ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہم نے سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات جو بنیادی بات میں بیان کرنا چاہتا ہوں, یہ غلط فہمیاں کہاں سے آئی ہیں جو میں بیان کروں گا. نمبر ایک, کچھ میرے اپنے سوالات تھے جو میں نے اپنے استادوں سے, علماء سے میں نے کیے تھے, کیونکہ طلب علم کی ابتدائی دور میں میں خود تبلیغ جماعت کا حامی تھا. ان کے ظاہر کو دیکھ کے, ان کے طور طریقوں کو دیکھ کے میں خود ان کی حمایت کرتا تھا, اور میں خود اپنے چند سوالات تھے جو میں اپنے علماء سے پوچھتا تھا اور انہوں نے کوئی بعض جوابات دیے. تب مجھے پتا چلا کہ اس جماعت کی حقیقت کیا ہے. نمبر دو, کچھ دوسرے لوگوں نے سوال کیے تھے علماء سے جن کا جواب علماء نے دیا اور میں نے انہیں قلم بند کر دیا. تیسرے نمبر پہ کچھ ان لوگوں کی غلط فہمیاں تھیں جن لوگوں نے تبلیغی جماعت کے ساتھ وقت لگایا اور کافی عرصہ لگایا. میں نام لوں گا انشاءاللہ آگے. ان میں سے بعض لوگ ایسے جنہوں نے 3 سال لگائے, جیسے کہ شیخ سعد الحسین, انہوں نے ان کے ساتھ 3 سال لگائے, بلکہ انہوں نے شیخ صاحب نے 7 سال لگائے, شیخ صاحب نے 7 سال لگائے. شیخ عباس شرقاوی انہوں نے 5 سال لگائے, اور ڈاکٹر محمد سلیم صاحب ہیں انہوں نے 15 سال لگائے. اور ڈاکٹر محمد سلیم صاحب نے کتاب لکھی, بڑی پیاری سی کتاب ہے, چھوٹی سی, یہ تبلیغی جماعت کی علمی اور عملی کمزوریاں. بہرحال تو بعض غلط فہمیاں ان لوگوں کی تھی. چوتھے نمبر پہ کچھ براہ راست مجھ سے بعض لوگوں نے سوال کیے جن کا میں نے مختلف موقعوں پر جواب دیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو میرے پاس یہ سوال غلط فہمیوں کی شکل میں جمع ہو گئے. ان کو میں نے نوٹ کیا ہوا تھا, اور ان بہت ساری غلط فہمیوں میں سے میں نے بعض کا انتخاب کیا جو زیادہ اہم تھے. تیسرے نمبر پہ جو بنیادی بات ہے کہ میں آپ لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں, حاضر و سامعین سے بھی, کہ جو علم آپ حاصل کریں اس علم کو قلم بند کر لیا کریں, کیونکہ علم وہ نہیں تو جو آپ سنتے ہیں, کیونکہ جو آپ سنتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں. علم وہ ہوتے جو آپ قلم بند کرتے ہیں, وہ ہمیشہ آپ کے کام آتا ہے. اور میں نے پچھلے کئی سالوں سے تبلیغ جماعت متعلق ایک مادہ جمع کیا تھا, بات کرنے کا موقع نہ ملا. اللہ تعالیٰ فضل و کرم سے الحمدللہ موقع ملا تو میں بات کر رہا ہوں. تو یہ غلط فہمی جب میں نے جمع کی تو تقریباً 50 سے زیادہ تھی, اور مجھے وقت لگا میں کون سی پہلے کروں کون سی بعد میں خود ترتیب کیا دوں ان کو, لیکن یہ تھی کہ میں نے نوٹ کیا ہوا تھا سارے الحمدللہ. تو آپ جو بھی سوال کسی طالب علم یا عالم سے کریں اور جواب آپ سن لیں, آپ اسے نوٹ کر لیں. ایک پین اور ایک ایسے چھوٹے کاغذ جو ہیں, یہ دیکھیں میری جیب بھری ہوئی ہے, ایسے کاغذ اپنے جیب میں رکھیں اور جو آپ سوال کریں فوراً جو ہے اس پین سے اس کو نوٹ کر لیں, تاریخ بھی لکھ لیں اور شیخ کا نام بھی لکھ لیں کہ کس نے جواب دیا ہے. طالب علم اس طریقے سے علم حاصل کرتا ہے, اور آپ اس کو جب رکھیں گے, جب بھی آپ کو ایسا سوال دوبارہ آئے گا تو آپ کو ذہن میں ہوگا کہ ایسا سوال میں کہیں نوٹ کیا تھا. اور یہ جو پیپر آپ جیب میں رکھتے ہیں یہ وقتی طور پہ ہوتا ہے. ایک کاپی لے لیں اور اس کاپی میں پھر آپ اس کو ٹرانسفر کر دیں, جب بھی فارغ وقت ہو تو آپ اس کو لکھ لیا کریں. چوتھے نمبر پہ یہ غلط فہمیاں جو 2 قسم کی ہیں.
نمبر 1، تبلیغی جماعت کے حمایت کرنے والے، ان کی طرف سے بعض غلط فہمیاں تھیں، جو خود تو تبلیغی جماعت کے ساتھ منسلک نہیں ہیں، جماعت کے ساتھ جاتے نہیں ہیں، یا اگر گئے ہیں تو ایک دو سے روزہ لگایا ہے شاید، لیکن ان سے متاثر ضرور ہیں۔ ان کے دفاع میں ان کے چند سوالات تھے۔ اور دوسرے قسم کی جو غلط فہمی ہے وہ تبلیغی جماعت والوں کی خود اپنی بعض دلائل ہیں جو وہ دلیل سمجھتے تھے یا دلیل سمجھتے بھی ہیں ابھی بھی، لیکن ہمارے نزدیک وہ غلط فہمی ہے، دلیل نہیں ہے۔